جی کا بیان ختم کر رہا ہوں. اللہ میاں نے آپ پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ باپ اور ماں کا رکھا ہے. آج یہ حقوق بھی انسانی حقوق کے نام پہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ٹریولنگ کی, عورتوں کے حقوق بھی ہیں, مردوں کے حقوق بھی ہیں, جانوروں کے حقوق بھی ہیں, کتوں کے حقوق بھی ہیں, بلیوں کے حقوق بھی, کینگرو کے حقوق بھی ہیں, لیکن ماں باپ کے حقوق پر بات کرنے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. مبہم نعرے ہیں عورتوں کے. کیا مطلب بھائی, عورت کے حقوق کا کیا مطلب ہے؟ مبہم نعرہ تو لگا دو نا عورت کے حقوق. اسلام نے مبہم نعرے نہیں لگائے. اسلام نے کہا عورت اگر بیوی کی شکل میں تو اس کے کچھ اور حقوق ہیں, بہن ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں, اماں ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں, بیٹی ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں. وہ ایکسپلین کرتا ہے, ہوائی نعرے نہیں لگاتا اسلام. گورے نے جو نعرے لگائے ہیں ہوائی نعرے ہیں, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ابے ہیومن کے انسانی حقوق کیا ہیں؟ اسلام نے بتایا انسانوں میں سب سے پہلے تمہاری ماں کا تمہارے باپ کا حق ہے, اس کے الگ حقوق ہیں, وہ پڑوسیوں کے الگ ہیں. پڑوسیوں سے بڑا کا امکان ہے, باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں, پڑوسی آواز دے گا, بیوی آواز دے گی, بیوی کو شوہر آواز دے گا, کوئی نماز نہیں توڑے, نماز توڑنے کی اجازت نہیں. دوست آواز دے گا, نماز مت توڑو. باپ نے پکارا, دادا نے پکارا, ماں نے پکارا, دادی نانی نے پکارا, نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں گے آپ. اتنا بڑا حق جو باپ دادا کا اور ماں اور نانی دادی کا رکھا ہے, یہ اللہ نے کسی کا نہیں رکھا اتنا بڑا حق. آج کیسے یار ان کے سامنے چیخ کے بات ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے تھے, واقعہ پرانا ہو گیا, اب ان کو نہیں پتا چلے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا تھے, اپنے باپ سے تمیز سے نہیں بات کرتے. میں نے جب ان کو سمجھایا یار جب تمہارے ابا سے ملو, تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہا ہے, تم ایک دم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہو, تو مجھے کہنے لگے یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور میرا ابا یہ, میرا پپا یوں, میرا ابا. تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمپنی میں کیا لگ گئی؟ جاب. اچھی پوسٹ پہ گئے, HR مینیجر بن گئے. مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, یار آج میں کسی امپلائی پہ غصہ ہوا, میری آواز اونچی ہو گئی, تو مجھے جو ان سے بھی بڑا کوئی تھا نا, کمپنی کا اونر ہوگا یا کوئی ڈائریکٹر ہوگا, اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد اونچی آواز آفس میں سننے کو نہ ملے. وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, کہہ رہا ہے ایسا ماحول تھا, ایسا چپ آرام سے, سب تمیز سے نا انسان کے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے بڑی اچھی کمپنیوں میں. ہمارے گورنمنٹ کے اداروں, میں جرمنی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو مجھے اپنی ٹرینیں یاد آئیں, بڑا مزہ آیا یار. ہم کیا کر رہے ہیں, ولاگ بنا رہے ہیں نا ٹرین میں, جرمنی میں نہیں, پتہ نہیں, جرمنی سے پیرس جا رہے تھے ہم نا ٹرین میں. جب بیٹھے ہم تو یہاں کے ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار. تو اسٹیشن پہ نا ہم کوئی آواز ہی نہیں آنی گرمنڈے کی, کرارے پاپڑے اور سموسے یا کوئی اس طرح کی نا آڑی ترچی نہیں, گرمنڈے یا اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا, کرارے پاپڑے, تو کچھ آواز ہی نہیں آ رہی. بولے تمیز سے سارے وہ گورے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی تمیز میں تو ڈپریشن ہوتی ہے انسان کو نا ایسی. اچھا کیا ہوا ہے کہ بڑی تمیز, گوروں میں تمیز بہت ہے, یہ ماننا پڑے گا, ڈسپلن, تمیز, لڑتے وڑتے نہیں ہے, یہ ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. ہم جب ٹرین کے اندر بیٹھے نا, تو اب سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ٹرین میں نا. 6-7 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا, اور وہ ٹرینیں بھی الیکٹرک ٹرینیں تھی, وہ 350-400 کلومیٹر پر آور. اب کیا ہے کہ میں گوروں, میں تو بہت آبزرو کرتا ہوں یار, یہ کیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے, کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, کسی نے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ کرنی بھی ہے تو بڑے آرام سے نا. کوئی فون آ رہا ہے تو اٹھ کے جا رہا ہے سیٹ سے, واش روم کے قریب جا کے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو ڈپریشن سے مر جائیں یار یہ لوگ یہاں پہ آئے بھائی, اتنی تمیز. اب ہم بھی جب بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, اور آصف بھائی خیریت سے, آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, کیسے آنا ہوا, ہمارے ساتھی ہیں. اچھا میں تو ولاگ بھی بنا رہا ہوں, تو ولاگ میں بھی میری آواز آہستہ ہو گئی, کیونکہ سبھی آہستہ ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بھی بابا ہم جناب جرمنی سے پیرس کی طرف جا رہے ہیں, میری وہ کہہ رہا بھائی, میں نے کہا یار کوئی پکڑ کے نہ لے جائے ہمیں. تو ایسا کیا ہے, کتنی تمیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, بھائی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تمیز سے یہاں رہنا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ ان کی آواز ہو گئی اونچی.
اچھا مجھے پھر اپنی ٹرینیں یاد آ رہی تھی کہ یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کونی مارتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا ادھر سے, ایسے ہی ہوتا ہے نا, واش روم جا رہا ہے, پیچھے بیگ جو ہے نا وہ آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ کی ناک کو پھوڑتا ہوا جا رہا ہے اس کا بیگ, اس کو پتہ ہی نہیں میرا بیگ کیا کیا گل کھلایا جا رہا ہے پیچھے. پھر کوئی اوپر سے برتھ سے کوئی پوٹلا گرے گا دھڑام سے. ہمارے ایک جاننے والے کا سچا واقعہ ہے, ان کے برتھ پہ نا چھوٹی بچی تھی, وہ پتہ نہیں ٹرین نے زور سے بریک لگائی ہے کیا ہوا ہے, بچی گری نیچے, وہ شکر ہے بندے نے کیچ کر لی اس کو نیچے نا, ورنہ ٹرین میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی. ہماری ٹرینوں کی ٹیکنالوجی دیکھو یار, ایک آدمی ٹرین میں چڑھا, برتھ پہ جا کے سو گیا, ٹرین لاہور جا رہی تھی, اب لاہور میں گئی ہے, دھل دھلا کے واپس آ گئی, اس کی آنکھ کھلی راستے میں, اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. کہہ رہے یار کیا سائنس کی ترقی ہے یار, ایک ہی ٹرین ہے, برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے کی سیٹیں کہاں جا رہی ہیں. سائنس ٹیکنالوجی یا تو ترقی ہو نہیں رہی تھی یا ہوئی ہے تو ہو بھائی اتنی ہو گئی. اچھا خیر, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے, باس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی, یہ پہلی دفعہ یہاں ہوا. اس کے بعد 1.5-2 سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, کبھی ان کی آواز, ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں. میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی. میں نے کہا یار دیکھو وہاں جاب جانے کا خطرہ ہے, باس کے تو احسانات نہیں ہے, وہ تو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے تمہیں نچوڑ کے, تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, خود کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, تمہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا, تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو. چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو, اپنی تنخواہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما, تمہیں گھر دیا, تمہیں نسب دیا, قوم دی, خاندان دیا, اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے. وہ جب تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے, اونچی, اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو باس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا, اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو. سمجھتے ہو, باس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں کیا مصیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے 3 آدمی اور منہ پہ پتھر آ کے بند ہو گئے, وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے, تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کیا واسطہ دیا, اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماں باپ کے لیے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا, بعد میں اپنے بچوں کو. ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا, دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہوں دودھ کا پیالہ لے کے, کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو, پھر اپنی اولاد کو پوچھو, پہلے ان کو پلاؤں گا میں. اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو. صبح صادق ہوئی ہے, پوری رات کھڑا رہا ہے, پوری رات. ایسی عزت, ایسا اکرام. اس کا نتیجہ کیا نکلا, حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر. تو ماں باپ کی خدمت کا آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا میں پہلے ملتا ہے. باس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے, ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا ادھر ہے, تو پھر یہ چیزیں ملیں گی, اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا. آپ بھی تو کسی دن بوڑھے ہوگے نا. ایک تو جلدی شادی نہ کرنے کے یہ بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ آ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بچوں کی شادیاں جلدی ہوتی تھیں, آپ کی جوانی میں بچے جوان ہو گئے, وہ آپ کو اپنے ابا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ہم نے تو یہی دیکھا ہے یار, اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی خیال ہوتا ہے اب یہ بوڑھے ہیں ہمیں بھی کرنی ہے ان کی. کریں نہ کریں, لیکن ایک احساس کمتری تو ہوتا ہے نا, احساس ذمہ داری تو ہوتا ہے, ایک احساس ندامت تو ہوتا ہے. آپ اتنی جلدی اپنے بچوں کی شادی ایسے ٹائم پہ کراؤ کہ وہ بچے جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھیں کہ دادا کی خدمت کیسے ہوتی ہے, دادا کیسے گھر میں حکومت کرتا ہے. دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آج کل جو میرے پاس جنازے آ رہے ہیں اباؤں کے آ رہے ہیں, دادا کا ایک بھی نہیں آتا, سب اباؤں کے جنازے آ رہے ہیں. اتنی لیٹ شادیاں, پھر وہ دادا بننے سے پہلے ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں.
تو یہ چیزیں موٹیویشن عملی طور پر ہم نے تو دیکھا ہے نا اپنے بڑوں کو کیسے یار ہمارے والد نے ہماری دادی کی خدمت کی, ہم تو دیکھتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد نے میری دادی کے سامنے کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات کی ہو. جب تنخواہ ہمارے والد صاحب کی آتی تھی سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے لا کے ہماری دادی کو اس میں سے ان کا حصہ دیتے تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ابا جب گھر میں آئیں گے اماں کے ہاتھ میں بعد میں پیسہ جائے گا, ابا کی اماں کے ہاتھ میں, یعنی ہماری اماں کے ہاتھ میں بعد میں, ہماری دادی کے ہاتھ میں پہلے جاتے تھے پیسے. تو یہ چیزیں دیکھتا ہے نا انسان, تبھی ہمیں بھی یہ جذبہ ہوا کہ یار ہماری جب تنخواہ آئے گی تو ہم کس کے ہاتھ میں رکھیں گے, ابا کے ہاتھ میں رکھیں گے. تو یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے لوگ. تو یہ بھی سارا واٹ لگ گئی ہے پورے سوسائٹی کی جو ہے نا کلچر کی. تو وجہ اس کی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نا, اچھا گورے سے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں, اچھی والی پھر بھی نہیں سیکھ رہے. تعریف کرتے ہیں گورا جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان وہاں جا کے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. اور گورا جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, ٹریفک کے قوانین میں گورے کو فالو نہیں کیا جاتا. گورا ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. گند سارا وہاں سے لے لیا ہم نے. گورا پیتا ہے یونیورسٹیوں میں, پینے پلانے کا کیا ہے. گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, گرل فرینڈ یہاں بھی رکھی جا رہی ہے. گورا ابا کو نہیں مانتا, ہمارے یہاں بھی. تو گورا ابا لیس ہو گیا ہے. ابا کے حقوق کی وہاں بات ہو ہی نہیں سکتی نا. اب گوروں کو آپ بیان کرو ابا کے, وہ کہیں گے بھائی 2-4 لوگوں کے ابا ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں, باسوں کے تو ہے ہی نہیں. تو وہ تو اب اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. کسی کے ابا ہیں, کسی کے ابا فری ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ بڑے حساب کتاب چل رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ ایک طرف ہو جاؤ, خدا کی قسم دنیا میں سکون ملے گا, کیونکہ نبی نے فرمایا ایمان کی مٹھاس وہ شخص چکھ لے گا جو دل سے ایمان کو قبول کر لے, اس کو اسلام میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اسلام بڑا مزے کا مذہب ہے اگر دل و جان سے اس کو گلے سے لگاؤ آپ. اگر آدھے تیتر آدھے بٹیرو تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے اسلام کو گلے لگا لو, اور آپ سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے کشتیاں جلا کے اسلام کو, طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا کہ یار اب واپسی کا آپشن ختم کر دیا, اب تو لڑنا ہی ہے, جب مرنا ہی ہے تو پھر جنگی جیت کے جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں بھی پیچھے دریا ہے مریں گے. تو یہ کشتیاں جلا کے اسلام میں داخل ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی